السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی حبیبہ المصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاۃ دائمۃ سرمدا ابدا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے گھر سے نکل کر سیدھے سیدنا ابو بکر صدیق کے گھر گئے۔ یہ ہجرت کی رات ہے۔ آپ کو جب اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ آپ مکہ مکرمہ چھوڑ کر مدینے کی طرف روانہ ہو جائیں، تو حضرت ابو بکر صدیق اپنے گھر میں تیاری میں تھے، اٹھے اور رات کو چل پڑے۔ یہ رات کا وقت تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق کے گھر میں آپ کی بیٹیاں تھیں اور آپ کی زوجہ اور آپ کے والد ابو قحافہ نابینا ہو چکے تھے، لیکن وہ ایمان لائے ہوئے نہیں تھے اس وقت تک۔ حضرت ابو بکر صدیق نے صرف اپنی بیٹی حضرت اسماء سے کہا تھا کہ ہم سفر پر جا رہے ہیں، بابا کو کہنا مت اور اپنا خیال رکھنا۔ تو کچھ چیزیں حضرت ابو بکر صدیق نے ایک گٹھری میں پتھر سب ڈال کر باندھ کر ایک طاق میں رکھ دیا، کہ انہیں پتہ تھا کہ ان کے والد جو ہے یہ پوچھیں گے کہ ابو بکر سارے پیسے بھی گھر سے لے کر کے گیا ہے۔ تو حضرت اسماء جو ہے اس کام پر تھیں کہ اپنے دادا بوڑھے تھے، وہ دوسرے دن جب ان کو پتہ چلا کہ حضرت ابو بکر گھر پر نہیں ہیں اور جا چکے ہیں، تو وہ آئے اور اپنی پوتی اسماء سے کہا کہ دیکھو ذرا کہ ابو بکر سارا سامان لے کے تو نہیں گیا۔ تو پتھروں کی گٹھری جو رکھی ہوئی ہوتی، حضرت اسماء جو ہے اپنے دادا کا ہاتھ لے جا کر وہاں لگاتی، کہتی سارا سامان یہی ہے، یہاں رکھا ہوا ہے، بندھا ہوا ہے، آپ بے فکر رہیں۔ یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر سب کچھ لٹانے والا گھرانہ تھا حضرت ابو بکر کا۔ حضرت ابو بکر حضور کے ساتھ نکل تو گئے، لیکن جو ڈائریکشن میں جانا تھا، کیونکہ مدینے جا رہے تھے، حضرت ابو بکر صدیق نے ہی عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے نکلتے ہی مکہ میں شور مچ جائے گا اور سارے لوگ ہماری تلاش میں نکل پڑیں گے، اور سب کو یہ معلوم ہوگا کہ ہم جائیں گے تو صرف مدینے ہی جائیں گے، کیونکہ ہمارے لیے سب سے بہترین سیف جگہ وہی ہے، سب کو پتہ ہے۔ لہٰذا ہم مدینے کے ڈائریکشن پر نہیں چلتے، تھوڑا اپوزٹ ڈائریکشن چلیں گے، اور جب یہاں تلاش ان کی سب تھوڑی بند ہو جائے پھر ہم آگے کا سفر کریں۔ حضرت ابو بکر صدیق کے اس مشورے پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے ڈائریکشن میں چلنے لگے۔ آپ نے مشورہ پسند فرمایا، اور اسی وجہ سے یہ ثور پہاڑ، جبل ثور جو ہے مکہ میں ہے آج بھی، یہ بھی تقریباً حرم شریف سے 5 کلومیٹر کے فاصلے پر ہوگا، لیکن یہ مدینے کے راستے میں نہیں آتا ہے، یہ اپوزٹ ڈائریکشن میں آتا ہے۔ تو ثور پہاڑی ہے، ایک بہت اونچا پہاڑ ہے، 5000 فٹ اونچا پہاڑ ہے۔ وہاں پہنچنے کے بعد حضرت ابو بکر صدیق نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس پہاڑ کے اوپر ایک غار کو جانتا ہوں، بہت محفوظ جگہ ہے، ہم وہاں رہ لیں گے 1-2 دن، اس کے بعد آگے کا سفر طے کریں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مشورے کو بھی پسند فرما لیا، اور پھر جب ثور پہاڑی کے قریب پہنچے تو اوپر چڑھنا شروع کیا۔ یہ بہت اونچا پہاڑ ہے، اور جب چڑھنے لگے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تھکان محسوس ہوئی، تو سیدنا ابو بکر صدیق نے اپنے کندھے پیش کیے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے کندھوں پر سوار ہو جائیں، اور رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کندھوں پر بٹھا کر کے اوپر تک آپ نے سفر فرمایا۔ آج میں جانتا ہوں، ہم گئے تھے، 2 سیب اور 1 پانی کی بوتل ہاتھ میں بھاری پڑ جاتی ہے۔ چڑھتے وقت لوگ کچھ نہ کچھ لے لیتے ہیں، لیکن کسی کے ہاتھ میں کچھ ہے تو چڑھنا اتنا بھاری ہو جاتا ہے کہ لوگ اپنا سامان بیچ بیچ میں چھوڑ جاتے ہیں، کہ اوپر چڑھنے کے لیے خالی ہاتھ ہونا پڑتا ہے۔ اس دن مجھے احساس ہوا تھا، جا کر کے آنے کے بعد کتنے دن تک تو پٹھے درد کرتے ہیں،
تھوڑا 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 کرتے کرتے کوئی چڑھان ہوتی ہے، کئی بار بیچ میں الٹی آ جاتی ہے، چکر آ جاتے ہیں، کوئی آج تک باضابطہ سیڑھیاں نہیں بنی ہیں، اسی طرح سے چڑھنا ہے۔ اور اس دن اندازہ ہوا کہ صدیق اکبر نے بار نبوت کو اٹھایا تھا اپنے کندھوں پر، اور وہاں تک لے جانے کے بعد وہ جو جانثاری ہے سیدنا ابو بکر صدیق کی، وہ کمال کی ہے تاریخ میں۔ اسی لیے آپ کے لقب میں سب سے زیادہ حضرت ابو بکر صدیق ہے۔ اگر اردو میں یاد کرتے ہیں تو یار غار، یار غار کا مطلب غار کا ساتھی، اور قرآن نے بھی اس کا ذکر فرمایا، قرآن میں بھی اس کا ذکر آیا ہے کہ یاد کرو اے محبوب جب آپ غار میں تھے اور آپ کے ساتھی آپ کے ساتھ تھے۔ ایک ہی ساتھی کا ذکر اللہ نے فرمایا ہے 10ویں پارے میں۔ اس غار میں جانے کے بعد حضرت ابو بکر صدیق نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو باہر بیٹھنے کے لیے عرض کیا، خود جا کر اس غار کی پوری صفائی فرمائی اور اس کے سوراخ کو کپڑے پھاڑ پھاڑ کر کے بند کر دیا کہ کوئی کیڑے مکوڑے نہ آئیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو غار کے اندر لے جا کر آرام کرنے کی عرض کی، لیکن ایک سوراخ پر آپ اپنے پاؤں کی ایڑی لگا کر بیٹھے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہاں آرام کرنے کی غرض سے گئے۔ اس غار کو ابھی بھی آپ جا کر کے دیکھیں گے تو اتنا چھوٹا ہے کہ کھڑا نہیں ہو سکتا اندر، کوئی صرف بیٹھ سکتا ہے، کھڑے ہونے والی جگہ نہیں ہے وہ، اور 2 ہی لوگ اندر جا سکتے ہیں غار میں، اتنا چھوٹا ہے، 2 لوگ بیٹھ سکتے ہیں، باقی سب پتھروں سے گھرا ہوا ہے۔ تو روایات میں ہے مشہور کہ ایک سانپ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خوشبو پا کر وہاں پہنچ گیا آپ کی زیارت کے لیے، لیکن اندر جانے کے سارے راستے بند تھے۔ تو ایک راستہ جس پر آپ نے ایڑی لگا رکھی تھی صدیق اکبر نے، پاؤں پر ان کے سانپ کاٹنے لگ گیا کہ یہ پاؤں ہٹائیں تو میں اندر جاؤں اور دیدار مصطفیٰ کر لوں، لیکن حضرت ابو بکر صدیق ہیں کہ پیر ہٹانے کو تیار نہیں۔ زہر چڑھتا ہوا ان کے ران تک آ گیا اور ان کا جسم پیلا پڑنے لگ گیا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آرام کر رہے ہیں۔ درد کی شدت بڑھ گئی۔ بعض روایات میں ہے کہ سانپ جتنا پرانا ہوتا ہے اتنا زہریلا ہوتا ہے، وہ کافی پرانا سانپ تھا۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پوچھا ما لک یا ابا بکر، اے ابو بکر کیا ہو رہا ہے تمہیں؟ کہا لدغت الحیۃ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول سانپ کاٹ رہا ہے، ایسا لگتا ہے سانپ نے کاٹا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پاؤں ہٹاؤ۔ کہا آقا وہ آپ کو ایذا نہ دے دے، تکلیف نہ دے دے، مجھے کاٹتا ہے ٹھیک ہے لیکن آپ کو ایذا نہ دے دے۔ مجھے ایک بات بڑی وہ لگتی ہے، صحابہ میں ایسی محبت تھی، کہاں کہاں آپ کو میں یہ جلوے دکھاؤں۔ جناب ابو طالب کے متعلق میں آپ کو بتا رہا تھا کہ جب وہ شعب ابی طالب میں حضور 3 سال تک جو بائیکاٹ کے دن گزارے تھے، جانتے ہیں آپ، میں نے بتایا مکہ میں بائیکاٹ کے دن گزارے۔ جناب ابو طالب رات کے وقت حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سونے کی جگہ کبھی اپنے بیٹوں کو سلا دیتے تھے چادر اڑا کر کے، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جگہ بدل دیا کرتے تھے بڑھاپے کے عالم میں، اور صبح اٹھ کر کے پہلے دیکھتے تھے۔ تو یہ پوچھنے پر کہ آپ روزانہ حضور کی جگہ پر جو سونے کی جگہ ہے کسی کو ڈال دیتے ہیں، کہا کہ اگر غفلت میں ہم پڑے رہیں اور کوئی مکہ کا کوئی بھی دشمن آ کر کے مارے تو محمد کا قتل نہ ہو، میرے بیٹے کا قتل ہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اپنے بیٹوں کو نچھاور کر دیتے تھے۔ صدیق اکبر بھی جب اپنی جان کی پرواہ نہ کی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پیر ہٹاؤ، وہ مجھے ایذا نہ دے گا۔ سانپ اندر داخل ہوا، جی بھر کر کے میرے آقا کی زیارت کیا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت کے مشتاق دنیا میں کون نہیں ہے سوائے ابلیس کے؟ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ہر کوئی مشتاق ہے۔ واپس سانپ چلا گیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب پاک نکال کر حضرت ابو بکر کے پیر میں لگایا، وہ زہر ختم ہو گیا۔ حضرت ابو بکر صدیق کو زندگی بھر اس زہر کا کبھی درد نہیں محسوس ہوا۔ یہ معجزہ بھی تھا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ یقیناً وہ لمحہ مبارکہ میں اللہ نے شفا رکھی ہے، شفا رکھی ہے۔ ان کا نام پڑھ کر کے شہد کی مکھی شہد میں مٹھاس لاتی ہے تو خود اس منہ مبارک میں کتنی مٹھاس ہوگی۔ وہ دہن جس کو
وہ دہن وہ زباں جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا، اس کی قاہر ریاست پہ لاکھوں سلام۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ 3 دن تک کا وہاں قیام تھا۔ 3 دن کیسے رہے لوگ، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں۔ یہ 5000 فٹ اونچا پہاڑ ایک بار آپ چڑھ کے آنا، اللہ توفیق دے آپ سب کو۔ حج میں جانا ہوا، عمرے میں جانا ہوا تو میرے آقا کی وہ نشانی دیکھنے کے لیے ایک بار تو جائیں، کیونکہ یہ وہابیوں نے سب چھیڑ چھاڑ کیا ہے ہر جگہ، لیکن یہ پہاڑ پہ چڑھ نہیں پاتے، تو وہاں تک جا کر کے کچھ نہیں کیا۔ سنا ہے ابھی غار ہیرا میں نشانیاں مٹا دیا، جو لکھا ہوا تھا اس کو ختم کیا۔ بڑی عجیب سی ان کو بے چینی ہے، تکلیف ہے میرے آقا کے نام سے، لیکن کتنا مٹاؤ گے؟ مٹ گئے، مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے، آدھا تیرے یا رسول اللہ، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ غار ثور کے آپ جائیں، ایک بار جا کر کے آنے کے بعد آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ کیسا سفر ہے۔ لیکن ان دنوں میں 3 دن تک جب تک میرے آقا تھے، حضرت ابوبکر صدیق کی بڑی صاحبزادی حضرت اسما روز اپنے گھر سے کھانا لاتی تھیں اور غار ثور تک کھانا پہنچاتی تھی اور پھر واپس آتی تھی۔ دن میں 2 مرتبہ جاتی تھیں کھانا لے کر کے اور پھر واپس آتی تھی۔ نہ کوئی انہیں تھکن تھی، نہ کوئی اکتاہٹ تھی۔ اسی لیے صدیق اکبر کا جو گھرانہ ہے وہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر لٹ جانے والا گھرانہ ہے، بے پناہ محبت کرنے والا گھرانہ۔ اور صدیق اکبر کی ہی گھرانے کو یہ اعزاز حاصل ہے پورے صحابہ میں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات پر حضرت ابوبکر کی 4 پیڑھیاں صحابی ہیں، باقی کسی کو یہ اعزاز نہیں ہے۔ 4 پیڑھیاں، یعنی حضرت ابوبکر صدیق کے والد بعد میں ایمان لائے، ابو قحافہ، وہ صحابی، حضرت ابوبکر صحابی، حضرت ابوبکر صدیق کے ایک بیٹے ہیں وہ صحابی، حضرت ابوبکر کے پوتے وہ بھی صحابی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ 4 پیڑھیاں ایمان بھی لائیں اور سب کے سب صحابیت کا شرف بھی پائی، پورا خاندان نچھاور کیا ہوا ہے۔ پھر اب یہاں سے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو غار ثور میں تھے، اب دیکھیں روایات یہ بتاتی ہیں کہ مکہ کی کفار وہاں تک بھی پہنچ گئے۔ وہ پیروں کے نشان دیکھنے کے ماہر تھے عرب والے، کبھی اونٹنیوں کے پیر کے نشان ڈھونڈتے، کبھی لوگوں کے گئے ہوئے پیروں کے نشان ڈھونڈتے۔ عرب تو اس میں ماہر تھے، حتیٰ کہ وہ پیروں کے نشان دیکھ کر کے بتا بھی دیتے کہ کون سا خاندان گیا ہے یہاں سے، کون سے قبیلے والے لوگ گئے ہیں۔ اور جیسے کہ مشہور روایت یہ ہے، حضرت ابوبکر کو ابو بکر جو کہا جاتا ہے، ان کا جو نام ہے یہ مشہور جو ہوا ابو بکر۔ بکر جو ہے نا عرب کا ایک بہت بڑا نصاب آدمی، نصاب کا مطلب وہ نشانیاں دیکھ کر کے نسب بتانے والا۔ اس کا حال یہ تھا کہ وہ پیروں کے نشان دیکھ کر کے تقریباً وہ خاندان کا پورا بایو ڈاٹا بتا دیتا، بایوگرافی بتا دیتا کہ کون سا خاندان کا آدمی یہاں سے گیا ہے۔ تو وہ بکر بہت مشہور تھا کہ نسب پورا بتاتا ہے۔ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال یہ تھا کہ وہ کسی کے انگلی کا پور، یہ پور جو ہے یہ دیکھ کر کے اس کی 8 پشتیں گنا دیتے تھے کہ تیرا باپ یہ ہے، تیرا دادا یہ ہے، تیرا پردادا یہ ہے، تیرا فلاں یہ ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق نسب کے اس میں اتنے ماہر تھے، اسی لیے آپ کو کہا گیا وہ تو بکر ہے جو ایک خاندان بتاتا ہے، یہ بکر کا باپ ہے جو 8 پشتوں تک بتا دیتا ہے، ابو بکر۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ وہاں تھے، تو کفار جو ہے پیروں کے نشان ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہاں تک پہنچ گئے۔ کہاں تک؟ پہاڑ تک بھی پہنچے، کیونکہ مکہ میں دوسرے ہی دن یہ اعلان ہو گیا تھا جو محمد اور ان کے ساتھی کو ڈھونڈ لائے گا اسے 100 اونٹ انعام میں دیے جائیں گے، 100 اونٹ دیے جائیں گے۔ اس زمانے میں 100 اونٹ کا مطلب یہ ہوا کہ 100 کار، یعنی آج کے زمانے میں جو کار ہے، کار کی جو قیمت ہے وہی اونٹ کی قیمت تھی اس وقت۔ جس کے پاس ایک کار ہے آج وہ ایک سواری والا سمجھا جاتا ہے، بڑے اچھے طبقے والا سمجھا جاتا ہے یا مڈل کلاس کا ہے، اور جس کے پاس اس سے زیادہ ہے تو وہ ہائی لیول کا آدمی ہے۔ اب 100 اونٹ، ابھی یہاں کوئی اعلان کر دے کہ 100 مرسیڈیز کسی کو ملیں گی
تو اسی سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا 100 مرسیڈیز کا مطلب کیا ہے۔ تو اس زمانے میں سرخ اونٹ جو ہے وہ مرسیڈیز اور بڑی لگژری گاڑیوں کے مقابل میں مانے جاتے تھے۔ عام اونٹ الگ ہے، سرخ اونٹ یعنی لال رنگ کا اونٹ وہ لگژری اونٹ تھا، جس کے پاس ہوتا ہے وہ بڑے قسم کا آدمی۔ اور ویسے 100 اونٹ کا اعلان ہو چکا تھا مکہ میں کہ جو ڈھونڈ کر کے لائے گا اسے 100 اونٹ ملیں گے۔ آپ کو اونٹوں کی اہمیت ابھی نہیں معلوم، ضرورت آپ کو نہیں پڑتی ہے، لیکن اس وقت کی سواری بھی وہی تھی، ان کی سفر کا سارا دار و مدار اس پر تھا۔ اس انعام کے چکر میں در در کی لوگ جو ہے خاک چھان رہے تھے، ڈھونڈ رہے تھے، اور ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہاں تک پہنچ بھی گئے تھے۔ اب غار تک بھی پہنچ گئے، یہاں تک کہ اس مقام تک پہنچے کہ اگر وہ اپنے پیروں کی ایڑیاں اٹھا دیتے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر ان کو صاف نظر آ جاتے ہیں۔ حضرت ابوبکر غار میں بیٹھے ان کی گردنیں دیکھ رہے تھے، لیکن کفار و مشرکین حضور کو اور حضرت ابوبکر کو دیکھ نہیں پا رہے تھے۔ غار کے دہانے تک، منہ تک تو پہنچ گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کی حفاظت کے لیے وہاں پر 2 نشانیاں ایسی پیدا فرمائیں، ایک مکڑی نے جال بن دیے، ایک کبوتری نے فوراً انڈے دیے۔ یہ نشانی تھی اس زمانے میں کہ جہاں کبوتری انڈے دیتی ہے انسانوں کا آنا جانا نہیں ہوتا، اور مکڑی نے جال لگایا، اس کا مطلب اگر کوئی اندر گیا آیا ہوا ہوتا تو جال ٹوٹ چکا ہوتا، اور مکڑی کو جال لگانے میں کافی وقت لگ جاتا ہے، اتنا گھنا جال لگا دیا تھا مکڑی نے چند گھنٹوں میں۔ تو اب یہ 2 نشانیاں دیکھ کر کے کفار وہاں تک پہنچ کر کے بھی حضور کے قریب نہ جا سکے، پلٹ کر چلے گئے۔ اللہ رب العزت جب کسی کی حفاظت کرنا چاہے وہ تمہاری گردن تک قریب لا کر دشمن کو بھی دور پھینک دیتا ہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جان ہے جان کیا نظر آئے۔ حضور جو ہے جان کائنات ہیں، اور جان کس کو نظر آتی ہے؟ جان ہے جان کیا نظر آئے، کیوں عدو گرد غار پھرتے ہیں، وہ سوئے لال ازار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو وہ قریب آ کر کے بھی دیکھ نہ سکے۔ یہ دونوں چیزیں نشانیاں بن گئی۔ اسی لیے بزرگوں نے لکھا ہے کہ نہ مکڑی کو مارو نہ کبوتر کے ساتھ زیادتی کرو، یہ دونوں میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ناموس کی حفاظت کرنے والے پہرے دار ہیں، جس کو آج کہتے ہیں نا محافظ ناموس رسالت۔ یقیناً میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عزت کی پہرے داری کرنے والی مکڑی بھی ہے اور کبوتری بھی ہے، اور دونوں عزت پائے ہوئے لوگ ہیں۔ مکڑی کو مارنا منع ہے، ہاں بس یہ ہے کہ اس کے جال کو صاف کریں لیکن اس کو نہ ماریں۔ بعض بزرگوں نے حیات الحیوان ایک کتاب ہے حیوانات، علامہ کمال الدین دمیری رحمۃ اللہ علیہ کی، اس میں تو انہوں نے لکھا ہے کہ مکڑی کو مارنے والے کو کئی طرح کی بیماریاں لگ جاتی ہیں، کئی طرح کی بیماریوں میں وہ ملوث ہو جاتا ہے، اس کو نہ مارے، اس لیے کہ اس کو اعزاز ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت میں اپنا جال بن دیا تھا۔ اور دوسری چیز کبوتری کا بھی ہے۔ کبوتری ایک ایسی، کبوتر ہی سمجھ لیں، ایک ایسا پرندہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے یہ اعزاز بخشا ہے۔ آج بھی اگر کوا آ جائے تو بھگا دیتے ہیں، کبوتر آئے تو کوئی بھگاتا نہیں۔ حرم کی ہر مینار میں آپ کو، مسجد نبوی میں، خانہ کعبہ کے اندر، سب جگہ آپ کو کبوتر ہی کبوتر نظر آئیں گے، بے حساب کبوتر بھرے ہوئے ہیں، لیکن کبھی آپ جا کر کے دیکھنا نہ مسجد نبوی میں وہ بیٹ کرتے ہیں، نہ حرم پاک میں کہیں پخانہ ان کا پڑا ہوا ملتا ہے، گندگی نہیں پھیلاتے، لیکن وہ کریں نہ کریں اپنی جگہ پر ہزاروں لاکھوں پرندوں میں حرم میں رہنے کا شرف اگر کسی پرندے کو ہے تو وہ کبوتر کو ہے۔ وہ میرے آقا کی جالیوں کے پاس بھی آتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گنبد پر اپنا بسیرا کیے ہوئے ہیں ہزاروں کی تعداد میں۔ بہرحال وہ ان کی قسمت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ اعزاز دیا۔ خالی وہاں مکہ اور مدینہ میں نہیں، آپ جہاں کے بھی مقدس مقامات دیکھیں گے کبوتر وہاں مل ہی جاتے ہیں۔ کبوتر کی یہ فطرت ہے، مزاج ہے، وہ مقدس مقامات میں اپنا گھر بناتے ہیں، مسجدوں کو، مزارات کو، وہیں پر وہ اپنے گھر بناتے ہیں۔ یہ اعلیٰ نسب ہونے کی بھی علامت ہے اور اچھے اشرف مزاج ہونے کی بھی علامت ہے۔ بہرحال 3 دن کے بعد میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں سے آگے کا سفر فرمایا۔ پھر مکہ والوں میں سے کچھ لالچی بیچ راستے میں آ بھی گئے،
اور حضور کو دیکھ بھی لیا، پکڑنے کی کوشش بھی کی۔ انشاءاللہ العزیز آگے کے سفر کے احوال کل عرض کرتا ہوں، اللہ نے اگر زندگی باقی رکھی۔ اللہ کریم میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی پکی عقیدت و محبت نصیب فرمائے، میرے آقا کے جلووں میں زندگی دے اور میرے آقا کے قدموں میں موت عطا فرمائے۔ سیدھا جو مدینہ جاتا ہے اس راستے کو چھوڑ کر کہ ایک الگ خفیہ راستے سے جا رہے تھے، اس راستے پر بھی پیچھا کرتے ہوئے ایک شخص آ ہی گیا، سراقہ۔ اور جب وہ قریب آنے لگا تو حضرت ابو بکر نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بری نیت سے ہمارے پیچھے آ رہا ہے، یہ شاید ہمیں تیروں سے حملہ کرے گا اور زخمی کر کے گرفتار کر کے لے جانا چاہتا ہے، چونکہ مکہ میں انعام کا جو یہ 100 اونٹ کے انعام کا اعلان جو ہوا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف دیکھا اور زمین کو حکم دیا کہ اے زمین سراقہ کو پکڑ لے۔ وہ گھوڑا دوڑاتا ہی آ رہا تھا کہ اس کے گھوڑے کے ٹاپ سمیت وہ زمین میں دھس گیا، اور اس نے جب یہ دیکھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان فیض ترجمان سے نکلے ہوئے کلمات کا زمین کیسے پیروی کر رہی ہے، اس نے اپنے تیر کمان پھینک دی اور کہا مجھے امان دے دیجیے، اور یہ کہنے لگا آپ شریف ابن شریف ابن شریف، کریم ابن کریم ابن کریم، آپ کریم ہیں، آپ کے باپ کریم، آپ کے دادا کریم ہیں، کرم کرنے والے لوگ، مجھے معاف کر دیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زمین سراقہ کو چھوڑ دے، زمین کھل گئی اور وہ پھر نکل پڑا۔ اس طرح کا واقعہ بعض روایت میں ہے کہ 3 مرتبہ ہوا اس کے ساتھ، 3 مرتبہ حضور نے فرمایا زمین پکڑ لے، 3 بار حضور نے فرمایا زمین چھوڑ دے۔ ہر بار میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کاملہ ہے۔ بندہ گناہ کرتا ہے توبہ کرتا ہے، گناہ کرتا ہے توبہ کرتا ہے، گناہ کرتا ہے توبہ کرتا ہے۔ اسی کو امام اہل سنت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے، ڈر تھا کہ عصیاں کی سزا اب ہوگی یا روز جزا۔ ہم کو یہ ڈر تھا کہ ہمارے گناہوں کی سزا یہاں ہونے والی ہے کہ قیامت کے دن ہونے والی ہے۔ ڈر تھا کہ عصیاں کی سزا اب ہوگی یا روز جزا، دی ان کی رحمت نے صدا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، معاف کیا جائے گا۔ سراقہ کو معاف کیا۔ حضور نے پوچھا ہے سراقہ تو کیوں پیچھے پڑا ہے؟ 100 اونٹوں کے لیے، 100 اونٹوں کے لیے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے وہ دن کیسا ہوگا جب ایران کے بادشاہ کسریٰ کے ہاتھوں میں پہنے ہوئے کنگن وہ تیرے ہاتھ میں آ جائیں۔ بادشاہ کے ہاتھ میں جو کنگن ہوا کرتے تھے وہ سونے کے کنگن ہوتے، اور پوری دنیا میں وہ کنگن کسی کے پاس نہیں ہوتے، صرف سپر پاور کسریٰ کے پاس ہوا کرتے تھے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں وہ دن کیسا ہوگا، میں تیرے ہاتھوں میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ کسریٰ بادشاہ کے کنگن تیرے ہاتھوں میں آنے والے ہیں۔ سراقہ کہاں، ایک بدوی شخص، یعنی دیہات کے رہنے والے یا مکہ کے قریب رہنے والے، وہ ایمان لایا ہوا ابھی نہیں ہے، اور حضور بشارت دے رہے ہیں اتنے دنوں بعد کی، جبکہ ابھی پاور میں وہ کسریٰ ہے، ایران کی حکومت کا غلبہ ہے۔ اس نے دیکھا جب نبی کی بات زمین مانتی ہے تو شاید یہ بات بھی کمپلیٹ ہو کر رہے گی، کہا کہ مجھے یہ لکھ کر کے دے دے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس سے امان نامہ سراقہ نے لکھوا لیا اور واپس چلا گیا، ابھی ایمان لائے ہوئے نہیں تھے جیسے روایت میں ہے۔ پھر راستے میں مکہ میں جو بھی ملتا محمد کو دیکھا تو سراقہ کہتا میں ہر جگہ دیکھ لیا، نہیں ہے کہیں نہیں۔ واپس مکہ میں آ کر ویسے ہی رہنے لگے۔ وہ جنگ طائف یا فتح مکہ کے دن وہ ایمان قبول کیے، اس سے پہلے بھی وہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سپورٹ میں رہے مکہ میں جب تک تھے، اور جب حضور مکہ میں داخل ہوئے تھے 6 ہجری کے بعد، اپنے پورے خاندان سمیت حضور کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا تھا۔ یہ حضرت سراقہ۔ اب یہ بات ہو گئی، اس کے بعد دوسرا دن تھا ہجرت کا۔ روایات میں ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ سفر جو ہے یہ 9 دن کے آس پاس کا تھا۔ دوسرا دن تھا مقام قدید، ایک جگہ آتی ہے جہاں پر ام معبد نام کی ایک مشہور و معروف خاتون، جس کا اصل نام عاتقہ، یہ خاتون عرب میں مشہور تھی کہ جو بھی سفر پر جانے آنے والے لوگ ہوتے ہیں
ان کی خوب مہمان نوازی کرتی. اس کا گھر بیچ راستے میں تھا، جو بھی گزرتا ہے مسافر وہاں سے اس کو کچھ نہ کچھ کھلاتی پلاتی. وہ مہمان نواز خاتون تھی. لیکن اتفاق ایسا کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر وہاں سے ہو رہا تھا، آپ نے قیام فرمایا، رک گئے. اس دن اس خاتون کے گھر میں کوئی چیز نہیں ہے جو ان کو پیش کر سکے. وہ خاتون گھر کے آنگن میں بیٹھی ہوئی کہنے لگی، آج میرے ساتھ نہ جانے کیسا ہوا، اتنے حسین چہرے والے لوگ آئے اور میرے پاس کھلانے اور پلانے کی کوئی چیز نہیں رہ گئی. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک سوکھی بکری، کمزور بکری اس کے گھر کے باہر بندھی ہوئی تھی. حضور نے فرمایا، اگر تم کہو تو اس بکری کا دودھ دوہ لوں. اس خاتون نے کہا، اگر یہ دودھ دینے کے لائق ہوتی تو یہاں میرے گھر پہ بندھی نہیں رہتی، میرے شوہر اس کو بھی دوسری بکریوں کے ساتھ چرنے کے لیے لے جا چکے ہوتے. میرے شوہر ساری بکریوں کو لے گئے ہیں لیکن یہ ایک رہ گئی، اس کے دودھ، اس کے تھنوں میں بھی دودھ نہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم اجازت دو تو میں دوہ لوں. اس خاتون نے کہا، تم اگر اپنے ہاتھوں سے دوہنا چاہتے ہو تو لے لو، قطرہ بھی نکل جائے تو یہ تمہارا نصیبہ ہے. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس بکری کے پشت پر ہاتھ رکھتے ہیں اور بسم اللہ پڑھ کر کے اس کے تھن کو جیسی آپ نے ہاتھ لگایا، دودھ کا تھن بھر گیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا دودھ دوہا کہ اس ام معبد کے گھر میں جتنے برتن تھے سب کے سب دودھ سے بھر گئے. جو کچھ بھی اس کے گھر میں رکھا ہوا تھا ایک ہی بکری کے دودھ سے بھر گیا سب. صدیق اکبر اور رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خوب شکم سیر ہو کر دودھ بھی پیے. وہ حیرت زدہ تھی ام معبد کے ایک بوڑھی بکری جس کے تھن سوکھ چکے، موت کا انتظار کر رہی بکری، اس میں اتنا دودھ آیا کہاں سے؟ اور اس کے بعد جب اس نے یہ معجزہ دیکھا تو اپنے گھر کو سجا دیا اور کہا کہ میرے گھر رک جائیں. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات وہاں رکے. اور حدیثوں میں جو ام معبد کے الفاظ ہیں وہ پڑھنے کو جی چاہتا ہے کہ ام معبد نے جو نقشہ کھینچا ہے نا حضور پاک کا، اچھے اچھے بڑے بڑے شاعروں نے یہ نقشہ نہیں کھینچا. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دوسرے دن وہاں سے اٹھے اور پھر سفر پر چل پڑے. ام معبد کا جو شوہر ہے وہ آیا اور پوچھا، گھر میں ایک حسین سی خوشبو آتی ہے، کوئی آیا تھا؟ ام معبد کہتی، ہاں بہت ہی حسین چہرے والے آئے تھے. کون تھے؟ کیا نام تھا؟ ام معبد نے اپنے انداز سے نام خود ہی بنا لیا تھا، پوچھا نہیں تھا نام دونوں کا. کہنے لگی، ایک مبارک آیا تھا، مبارک آیا تھا، اس نے خود جو ہے حضور کا نام مبارک رکھ لیا. حضور ویسے بھی مبارک کہتے ہیں برکت والا. اپنے شوہر کو اب وہ نقشہ کھینچ کر کے جو بتاتی ہے. اس کے شوہر نے پوچھا، وہ کون تھے، کیسے تھے؟ وہ کہتی ہیں، کیا بتاؤں، وہ جب سامنے ہوتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ 14ویں کا چاند نکلا ہوا ہے، اور دور ہوں تو دیکھنے کا جی چاہنے لگے. اور پھر ایک ایک عضو کو نقشہ کھینچتے ہوئے کہا، بھویں ملی ہوئی کشادہ پیشانی. جب وہ چلتے تھے تو ایسا لگتا کہ ساری دنیا ان کے پیچھے ہے، ایک عظمت اور ایک وقار ہے. اور جب خاموش ہو جائیں تو سب پر ہیبت طاری ہو جائے، اور بولنے لگیں تو موتیاں جھڑنے لگیں، دل سننے کو چاہے. ہر چیز ادا کی. ایک نقش جو انہوں نے نکالا حضرت ام معبد نے. اس کے شوہر نے کہا، کاش میں گھر میں ہوتا اور ان سے ملاقات کرتا. زندگی میں ام معبد یہی دعا کرتی رہی کہ وہ مبارک سے پھر میری ایک بار ملاقات ہو جائے. اتفاق یہ بتایا جاتا ہے، ایک بار وہ بکریاں ہانکتی ہانکتی مدینے تک پہنچ گئی تھی، اور مدینے کے قریب ان کی بکریاں گم ہو گئیں. مطلب گم ہو گئی، سب بکھر گئی. وہ ڈری ہوئی تھی کہ شہر میں بکریاں جب چلی جاتی ہیں تو ملتی نہیں ہیں، تو وہ پریشان. شہر کے قریب وہ بکریوں کو شہر میں نہیں لاتے بکریوں والے لوگ. اب شہر میں ادھر ادھر بکریاں بھاگنے لگی تو وہ خوف زدہ ہو گئی. شام کا وقت تھا. اسی وقت راستے میں حضرت ابوبکر صدیق جا رہے تھے. ام معبد نے دیکھا اور پہچان لیا. کہا، تم ہی وہ ہو جو سفر میں مبارک کے ساتھ آئے تھے؟ حضرت ابوبکر نے کہا، کون مبارک؟ کہا، تمہارا جو ساتھی جو سفر میں تھا. حضرت ابوبکر صدیق نے کہا، ہاں وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ام معبد ایمان لے آئیں، ان کے شوہر بھی ایمان لائے. ایک حسین یادگار تھی یہ. اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سفر ہوا،
صرف سراقہ ایک ہی پکڑنے نہیں آیا، آگے جانے کے بعد ایک برید اسلمی نام سے ایک شخص 70 سواروں کے ساتھ پہنچ گیا حضور کو گرفتار کرنے کے لیے، حضور کو گرفتار کرنے کے لیے 70 سواروں کے ساتھ آ گیا۔ اور جب وہ قریب آیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات نہیں کی۔ جب وہ قریب آیا تو آپ نے صرف نظریں ڈالی۔ اس نے پوچھا حضور سے آپ کون ہیں؟ حضور نے صرف اتنا کہا انا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں محمد اللہ کا رسول ہوں۔ ایک جملے کی ہیبت ایسی طاری ہوئی کہ بریدہ اسلمی 70 لوگوں کے ساتھ اسلام قبول کر لی، کوئی اور بات نہیں، حضور نے صرف ایک جملہ فرمایا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بعض اوقات بڑی محنت سے دین کی تبلیغ فرماتے رہے، کچھ لوگ قبول نہیں کیے، اور بعض وہ لوگ ہیں جن کو صرف ایک جملہ کہا اور وہ اسلام میں آ گئے۔ یہ اپنے اپنے نصیبے کی بات ہے، اپنے اپنے ظرف کی بات ہے۔ جس کی زمین جیسی تھی ویسے ان میں سے فصلیں نکل گئیں۔ اب بریدہ اسلمی مدینہ آنے سے پہلے ہی عرض یہ کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ جا رہے ہیں۔ اب اس سفر میں اکثر لوگوں کے دماغ میں یہ رہتا ہے کہ صرف حضرت ابوبکر اور حضور تھے، نہیں، پہلے سے 4 لوگ چل رہے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت ابوبکر کے غلام عامر بن فہیرہ اور عبداللہ بن اریقط جو راستہ بتانے کے لیے اجرت پر لیا ہوا تھا، گائیڈ جس کو کہہ سکتے ہیں، یہ لوگ ساتھ میں تھے۔ برید اسلمی جو تھے وہ پھر مدینے سے قریب آئے اور وہ بھی ساتھ ہو گئے، ایک بڑا قافلہ ہوا۔ اب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا سفر ختم ہونے کو تھا، مدینہ انٹری ہو رہی تھی، لیکن اس سے پہلے مسجد قباء جہاں آج ہے، یہ ایک مدینے کے باہر کی جگہ ہے، تقریباً مدینے سے 5 کلومیٹر باہر، وہاں تک نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پہنچ رہے تھے۔ اس وقت کی ایک عجیب کیفیت ہے کہ ایک غلام اور ایک آقا کی نسبت کیا ہوتی ہے۔ مدینے والے تو روزانہ انتظار کر رہے تھے، جیسی ان کو خبر ہوئی تھی کہ میرے آقا نکل چکے مکہ سے اور مدینے آ رہے ہیں، روز صبح جاتے ثنیۃ الوداع کی گھاٹیوں پر بیٹھ کر انتظار کرتے۔ ثنیۃ الوداع مدینے میں ایک اونچا ٹیلہ تھا، وہاں پہنچنے کے بعد جو بھی آتا ہے سب نظر آ جاتے تھے، مدینے کی طرف جو بھی آ رہے ہوتے ہیں وہاں سے نظر آتے تھے، اسی لیے ثنیۃ الوداع کو سب لوگ جا کر کے دیکھتے تھے کہ آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے ہیں، روزانہ انتظار کرتے تھے۔ اور جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہنچنے والے تھے مدینہ طیبہ، وہ دن کیا تھا آپ کو میں بتاؤں، پیر کا دن تھا اور 12 ربیع الاول شریف تھی۔ حضور کے مدینے میں جانے کا دن بھی یہی ہے، پیر کا دن اور 12 ربیع الاول شریف کا دن ہے۔ جب حضور آنے لگے تو سنو، ایک وفا شعار غلام حقیقی اور جانثار رسول نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سچے جانشین صدیق اکبر نے کیا کہا، آقا آپ رک جائیں، مدینے والے کافی دور سے دیکھ رہے ہیں، حضور کے جلوے دیکھنا چاہتے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جھلک دیکھنا چاہتے تھے۔ جو صحابہ جا کر مکہ میں ایمان لائے تھے انہوں نے مدینے میں اتنے قصیدے پڑھے تھے کہ ہر آنکھ دیدار کی مشتاق تھی، ہر کوئی مدینے میں حضور کو دیکھنے کا مشتاق تھا، یہودی بھی، عیسائی بھی، اور جتنے مدینے والے تھے سب بھی۔ اب جب قریب آئے اور مدینے کی بھیڑ لگ رہی تھی استقبال کے لیے، حضرت ابوبکر صدیق نے اپنا جبہ اتارا اور ایک اونچا جھنڈا جو تھا اس کو، جھنڈا برید اسلمی جھنڈا لے کر چل رہے تھے، حضرت ابوبکر صدیق نے کیا کیا، اپنا جبہ یا اپنا کپڑا اٹھا کر کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے اوپر سایہ کرنے لگے۔ پورا سفر تو ایسے ہی چلے، مدینہ جب آنے لگا تو یہ کپڑا اٹھا کر کے حضور پر سایہ کر رہے تھے۔ حضور نے پوچھا ابوبکر یہ کیا کر رہے ہو؟ تو حضرت ابوبکر نے کہا یہ نئے لوگ ہیں میرے آقا، مدینے میں جو آپ کو دیکھ رہے ہیں، میں اس لیے آپ کے اوپر کپڑا سایہ کر رہا ہوں تاکہ ان کو پتہ چلے کہ میں غلام ہوں اور آپ آقا ہیں، کہیں وہ غلطی میں کسی اور کو نہ سمجھ لیں کہ یہ اللہ کے رسول ہیں۔ ہم آپ کی عظمت شان کے لیے یہ کپڑا تانے ہوئے ہیں تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ ہمارا آقا تشریف لا رہا ہے۔ میرے عزیزو، یہی تو بات ہے کہ ہم فرق کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی چیز لاتے ہیں۔ مسجدوں کو عام طور پر گھروں کی طرح کیوں نہیں بناتے؟ ایک مینار یا ایک گنبد اسی لیے رکھتے ہیں تاکہ عام گھروں سے فرق ہو جائے، اللہ کا گھر اور ہے، ہمارا گھر اور ہے۔ ہر چیز میں علماء کو بھی اسی لیے کہا گیا ہے وہ اپنے عمامے، اپنے لباس الگ اس لیے رکھیں
تاکہ دنیا یہ جانے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے نائبوں کی جماعت ہے، دین کے علم رکھنے والوں کی ہے، فرق رکھنے کا حکم دیا گیا۔ اور صدیق اکبر نے یہ ثابت کر دکھایا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ریلیٹڈ ہر چیز کو عظمت کے ساتھ پیش کرنا چاہیے، عظمت کے ساتھ پیش کرنا چاہیے تاکہ دنیا کے دلوں میں میرے آقا کی عظمت قائم رہے۔ سفر یہاں تک ہوا، اب پھر مدینے والوں کا جو استقبال تھا وہ تو تاریخ میں رقم کرنے والا استقبال ہے۔ وہ ثنیۃ الوداع کی گھاٹیوں پر جیسی حضور پہنچ رہے تھے، مدینے میں آوازیں گونجنے لگ گئی۔ بنو نجار ایک خاندان ہے مدینے کا، ان کی بچیاں، انصار جتنے بھی قبیلوں میں تھے، اوس اور خزرج کے، سب اپنے اپنے گھروں سے نکل آئے تھے، عورتیں اپنے چھتوں پر تھیں، اور سبوں نے جو ہے ترانہ مصطفیٰ جو گنگنایا تھا، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجبت شکر علینا ما دعا للہ داعی، جس کا مطلب ہی ہوتا ہے طلع البدر علینا من ثنیات الوداع، و ثنیۃ الوداع کی گھاٹیوں سے ہم پر 14ویں کا چاند طلوع ہو گیا ہے۔ یہ مدینے والے کہتے تھے، ثنیۃ الوداع کی گھاٹیوں سے ہم پر 14ویں کا چاند طلوع ہو گیا ہے۔ اے لوگو، ہم پر اللہ کا شکر واجب ہو گیا کہ اللہ کی طرف بلانے والا رسول اب ہمارے درمیان آ رہا ہے۔ انہیں فخر تھا، اس بات کا فخر تھا۔ جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قریب آتے گئے، دف بجا بجا کر کے بچیاں یہ گنگناتی تھی، ایک عجیب سا سماں تھا، ایک عجیب سا ماحول تھا۔ آج لوگ کڑتے ہیں اور جلتے ہیں، پوچھتے ہیں جلوس کہاں سے ہے، ہم یہی کہتے ہیں یہی تو مدینے والوں کا جلوس تھا جو میرے آقا کے استقبال کے لیے انہوں نے کیا تھا۔ اور اتفاق یہ ہے کہ انہوں نے بھی 12 ربیع الاول کو ہی جلوس کیا تھا۔ آج مدینے سے عقیدت رکھنے والے پوری دنیا کے سنی ان مدینے کی بچیوں کی اقتدا کرتے ہوئے، اگرچہ میرے آقا ہمارے شہر نہیں آ رہے ہیں، لیکن تاریخ ہے اس دن حضور پاک کے عاشقوں کا جلوس نکلا تھا، آج ہم غلاموں کا بھی جلوس نکلتا ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو سنی صحیح العقیدہ رکھے اور میرے آقا کے عاشقوں کی جماعت میں زندہ رکھے، اور حضور پاک کے قدموں میں ہمیں موت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔